ہم استغفار روزانہ 500,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، 2,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، 5,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، ہم پر ہر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ہم پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، ہم پر ہر وقت بیماری رہتی ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایک ٹھیک ہو جائے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سب پریشانیاں جو ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو گیا ہم سے؟ اللہ پاک کیوں ناراض ہو گیا؟ ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نے پہلے کیا یا اب کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رزق میں بے برکتی، ہمارے گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، یہ سب کیوں آ رہی ہے؟ ایک کے بعد ایک بیماری کیوں آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے سارے؟ ہمیں ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عبداللہ بن حمید، آپ سب کا بھائی۔ دیکھیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، رزق میں تنگی، بیماریاں یہ کیوں آ رہی ہے؟ ہم جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ لاس میں کیوں جا رہا ہے؟ ہم چاہے تو ہم اپنی جاب کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، ہم دیکھیں تو اپنے کاروبار کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ہمارا قرض بڑھ چکا ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا، سود کے معاملے کے اوپر تھی کہ سود جو ہے یعنی کہ ربا جسے کہتے ہیں، یہ کس طرح سے ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی ٹاپک سے ہے، لیکن سود کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیا ہماری انکم میں، ہماری کمائی میں کہیں حرام تو شامل نہیں ہو چکا ہے؟ اب کل جو بات کی تھی وہ سود والے حرام کی بات تھی، آج کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں، کاروبار جو ہے ہمارا یا جاب جو ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم جاب پرسن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد کاروبار کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جاب پرسن جو ہے وہ زیادہ تر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کمائی، ان کی جو سیلری اس میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ اس میں برکت ختم کیسے ہوئی ہے؟ اس میں وہ سب سے پہلے وہ حرام کام کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی انکم کو، اپنی سیلری کو حرام کر رہے ہیں۔ یعنی جب دیکھیں حرام ایک چیز، انکم آپ کی حرام ہو گئی تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس پیسے میں سے برکت ختم ہو گئی، اس پیسوں سے، ان پیسوں سے برکت ختم ہو گئی تو بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، گھر میں جھگڑے بھی ہوں گے، اور کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی آپ پریشانی میں لگے رہیں گے، آپ اسے حل کرنے میں ہی لگے رہیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے، میں تو کچھ ایسا کام نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ انکم ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں حلال ہے یہ ہمارے لیے، لیکن وہ بیسیکلی حرام بن رہی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جاب پرسن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے مسئلوں کا جب حل سنیں گے تو آپ وہ جاب پر، اگر ایک مثال کے طور پر جاب پر وہ بیٹھے ہوئے اور جاب کر رہے ہیں، اپنی جاب کی ٹائمنگ، ایک باس آپ کو سیلری دیتا ہے ٹائم مقرر کر کے، آپ کو ایک ٹائم دیتا ہے، وہ ٹائم میں آپ اس کے پابند ہو جاتے ہو، تو اس میں بھی ہم جو ہے ٹائم کی چوری کرتے ہیں۔ ٹائم کی چوری کا مطلب کیا ہوا اس سے کہ ہم نے اس کی جو اس نے بتایا، ہم نے دیکھا کہ فارغ اوقات میں ہم نے بیٹھ کر ہم نے گیمز کھیل رہے ہیں، ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، ہم انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب یوز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اب یہ یوز جو کر رہے ہیں اس کی وجہ اور ریزن یہ آپ لوگ خود جان سکتے ہو کہ آپ فارغ ہو اس لیے استعمال کر رہے ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی انکم جو ہے حرام ہو رہی ہے۔ یا تو آپ باس سے پرمیشن لو، اور کوئی بھی باس جو ہے آپ کو پرمیشن نہیں دے گا کہ آپ جاب کی ٹائمنگ میں آپ سوشل میڈیا یوز کریں، یعنی کہ سوشل ایپس یوز کریں، یا پھر کچھ بھی کریں۔ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کی زندگی، آپ کی جو کمائی ہے وہ زندگی بھر آپ کو جو کمائی مل رہی ہے وہ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جس چیز کا پابند، یہاں تک کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نفل نماز جو ہے وہ آپ جاب کی اوقات میں نہیں پڑھیں گے، یا تو آپ پہلے نالج میں ڈالیں باس کے، اگر وہ پرمیشن دے دیتا کہ ہاں بھائی آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھیں۔ اب چلا کہ بھائی بہت سے لوگوں کا ایسا سننے میں آتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک نوافل پڑھ رہے ہیں جاب کی ٹائمنگ میں، چاہے وہ کام ہے یا نہیں ہے۔
اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر باس کو بندے کی ضرورت ہے, وہاں پر کام کا لوڈ ہے. اگر میں ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, کام کا لوڈ ہے, آپ ادھر نوافل پڑھ رہے ہو, تو یہ آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. ایک پہلے میں نے یہ بتایا کچھ ہماری غلطیاں, ایک وہ بتایا کہ ثواب سمجھ کے جس آپ کا جو کام کر رہا ہوں اس پر میں اب بات کر رہا ہوں, جو کہ نفل کا بتایا آپ کو کہ اس سے آپ کو ثواب کے بجائے نقصان. اب اسی طرح جاب پر آپ ہیں, آپ نے مسجد میں نماز پڑھی, دیکھیں فرض نماز جو ہے وہ آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. فرض نماز کا تو سارے باس جو ہیں وہ آپ کو پرمیشن دے دیتے ہوں گے, اور جو آپ کے باس ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے ہاں نماز پڑھ کر آ جاؤ. تو فرض نماز بھی آپ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں, نوافل بھی کر رہے ہیں. جو نوافل کا میں نے کہا پرمیشن لینے کی ضرورت ہے, جیسے کہ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یار وہاں ویسے بھی میں آفس میں فری بیٹھا ہوا تھا, مسجد میں چلو آ گیا. آپ کے باس کو اگر علم ہے, آپ نے بتایا ہوا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ثواب مل رہا آپ کو. لیکن باس آپ کا انتظار کر رہے کہ یار نماز پڑھنے 15-20 منٹ 25 منٹ لگنے تھے سے, اور یہ تقریباً 2 گھنٹے سے غائب ہے, تو آپ کو گناہ ملنا شروع ہو گیا. آپ کی انکم جو ہے وہ ایک طریقے سے حرام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں بعض علماء اکرام کا اختلاف بھی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے اس کا, لیکن انکم حرام نہیں ہوتی. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ انکم حرام ہو جاتی, کیونکہ آپ کو آپ کا باس جو ہے وہ ایک ٹائم, مقررہ ٹائم تک خرید لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس ٹائم میں آپ میرے پابند ہو, میرے ماتحت ہو. ہاں فرائض کے لیے, فرائض کا منع کرے آپ جاب چھوڑ دو. آپ کو جو فرض نماز پڑھنی ہے, آپ کو نماز کی جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز کے لیے منع کرے تو آپ جاب چھوڑ سکتے ہو. آپ اس بات کیے بغیر بھی آپ بتا کر جا سکتے ہو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اگر آپ کو روک رہے ہیں تو پھر آپ جاب چھوڑ دو. لیکن اس میں نوافل پڑھنا, اس میں قرآن مجید پڑھنا, اس میں بیٹھ کر آپ نے ذکر و اذکار کرنا, یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے معاملات خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کو جو انکم مل رہی ہے, پھر آپ کا باس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ جو ہے محنت کر رہے ہو. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرو, لوگ زیادہ تر یہی کر رہے ہیں آج. تو انکم میں آپ کی سیلری میں برکت کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی. آپ الٹا گناہگار ہو رہے ہو. وہ پیسہ بیماریوں میں, مصیبتوں میں, تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ 15-18 تاریخ کو آپ کی سیلری ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ ادھار کی طرف چلے آتے ہیں, آدھا ادھار لے لیتے ہیں, پھر آخر کے 10-12 دن آپ نے چلانے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ ادھار سے نکلتے, آپ کو سیلری ملتی ہے, پھر آپ نے ادھار چکانا ہوتا ہے, پھر 15 تاریخ تک آپ نے گھر چلانا ہے, پھر اس کے بعد ادھار پر آ جانا. یعنی اس طرح برکت ختم ہو جاتی. گھر میں بیوی بچے سب بیمار رہنے لگ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں پیسہ, میں اگزامپل کے طور پہ بات بتا رہا ہوں, کہیں نہ کہیں پیسہ ہی نکل رہا ہوتا. آپ ذہنی ٹینشنوں میں رہتے ہیں, آپ الجھے ہوئے رہتے ہیں. سیم ایسی بات کروں اگر میں بزنس والوں کی. بزنس والے جو ہے وہ اپنے ٹائم کو, اپنے مقرر اوقات کو, وہ اگر دیکھیں بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو, ان کے بزنس میں ترقی کیسے نہیں آتی. آپ ڈیلی ہزاروں بار استغفار, میرے پاس میسیجز آتے, یقین مانی میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, 10,000 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں, وہ 20,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, 15,000 مرتبہ, 30,000 تک کا مجھے میرے پاس میسیجز آتے کہ روزانہ 30,000 40,000 میں استغفار کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بزنس کی جگہ پر ہے, آپ نے 30,000 40,000 50,000 20,000 آپ استغفار کر رہے ہیں, 20,000 مرتبہ, آپ یہ بتائیے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہوں گے. آپ فرض نماز پڑھیے, آپ ذکر و اذکار کیجیے, صبح میں کریں آپ, ٹھیک ہے. اپنی جاب پر, اپنی شاپ پر, یا اپنے بزنس میں جب ٹائم دینے کا وقت آتا ہے تو آپ صرف اور صرف آپ نے ٹائم دینا ہے اور نماز پڑھنی ہے. آپ نے نماز پڑھیں. آپ ذکر و اذکار جو ہے آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن فارغ اوقات میں, ٹھیک ہے. اب آپ کا بزنس فلاپ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اگر ایک مثال کے طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات سمجھیے گا, بزنس کی اگر بات کریں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فجر کی نماز کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑو, خود فرمایا گیا. اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم پورا دن ہم ایک شاپ کیپر ہے, وہ شاپ کھول کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد پورا دن وہ اذان ہوئی, نماز کے لیے گیا, اس کے بعد وہ عصر کے ظہر کی نماز کے لیے گیا, تو عصر کی نماز تک وہیں بیٹھا رہا بھائی, کہ وہ ذکر و اذکار کر رہا, قرآن پاک پڑھ رہا, بہت اچھی بات, لیکن آپ کا بزنس تباہ ہو رہا. اسلام کہیں بھی, شریعت کہیں بھی یہ ہمیں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بزنس کو, آپ نے فرض نماز پڑھنی, اپنے سنتیں پڑھ لی, آپ نے دکان پر آ گئے,
دکان میں آئیں، آپ اپنی بزنس کی جگہ پر آئیں، جو بھی آفس ہے، بزنس ہے، شاپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، بزنس کی جگہ جو ہے، پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اس جگہ پر آئیں، اپنا رزق کمانے کی کوشش کریں. پھر آپ کی نیت، آپ کا دماغ، آپ کا سب کچھ جو ہے بزنس کی طرف ہونا چاہیے، کام کی طرف. اذان کا ٹائم ہو، عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا، پھر آپ نماز کے لیے چلیے. پھر آپ کا کاروبار کی طرف نہیں، اللہ کی طرف آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے، مسجد کی طرف ہونا چاہیے، مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھے پھر آ جائیں. لوگ، میں نے یہ سنا ہے کہ پورا دن انتظار کرتے رہتے کہ پھر بعد میں کہ کسٹمرز آ جائیں. کسٹمر کو پتہ چل گیا یار یہ بندہ تو دکان پہ ہوتا نہیں ہے، دکان تو کھلی ہوئی ہے، یہ بزنس کی جگہ، یہ آفس تو بنا ہوا ہے لیکن آفس ہمیشہ لاک ہوتا ہے، یہاں پر تو بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ آپ خود سوچیں کیوں آئے گا، کیسے ترقی ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا ترقی بالکل بھی کسی بھی طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے، ہمیں ناکامی دیکھنی پڑ رہی ہے، اور ناکامی کی وجہ، ریزن سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک حرام کام کی طرف جا چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے ہماری ایفرٹس ختم ہو چکی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے گا، جب بندے کے اندر جستجو، لگن، محنت سب ختم ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. اگر آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ دیکھیں ذکر و اذکار ہو گیا، قرآن پاک پڑھنا ہے آپ نے، نماز تو دیکھیں وہ تو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے آپ نے، نوافل ہو گئے، ان کا ایک مقررہ ٹائم کر لیجیے آپ، اس وقت آپ پڑھیے اور اس کے بعد اپنے رزق حلال کی تلاش میں نکلیں. اس سے آپ کو صحت اچھی ملے گی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، ٹینشنیں، پریشانیاں، ہر چیز جو فائنینشلی آپ ڈسٹرب ہے یہ ختم ہو جائے. لوگوں پر قرضہ اس لیے چڑھ، میرے پاس اتنے میسیجز ہے کہ قرضہ چڑھ چکا ہے، عبداللہ بھائی کیا کرے، قرضہ چڑھ چکا. اب قرضے کو چکانے کے لیے پھر سود لے لیتے ہیں، اب سود لیا تو اس کا مزید قرضہ چڑھ چکا ہے، تو اس لیے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.